مجھے یاد ہے چند دن قبل جب میں حضرت میاں میر دربار لاہور پہ پہنچا، پیر سید ہارون علی گیلانی ان کی حاضری میں ان کی خدمت میں میں نے حاضری دی، تو واللہ جب مولانا امیر حمزہ صاحب کا نام دیکھا فوراً کہہ اٹھے اگر مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لا رہے ہیں تو میں بھی پہنچوں گا۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں، یہ عقیدتیں، یہ چاہتے ہیں ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین کی، جو واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سچی بات ہے۔ جب میں علامہ امجد خان صاحب کے گھر پہنچا لاہور میں، جو ابھی انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مجھے بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈال رہے تھے۔ یہ محبتیں ہمارے اکابرین کی، قائدین کی، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محبتیں قائم رہیں گی۔ آپ کے سامنے ملت اسلامیہ کا سرمایہ موجود ہے، محمد جاوید قصوری صاحب، پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب، وزیر اعظم ہاؤس میں کانفرنس ہو، ایوان صدر میں کانفرنس ہو، مجالس اعضاء کا موقع ہو، ملی یکجہتی کا معاملہ ہو، اتحاد یکجہتی کا معاملہ ہو، ملی مسلم لیگ کا معاملہ ہو، جماعت الدعوہ کا سٹیج ہو، جماعت اسلامی کا سٹیج ہو، پاکستان کا کوئی بھی سٹیج ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، خصوصی طور پہ مدعو کیا جاتا ہے مفکر اسلام پیر سید ہارون علی گیلانی سجادہ نشین حضرت میاں میر لاہور تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت محدود الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب علیہ السلام پر نذرانہ درود پیش کرنے کے بعد میں شکر گزار ہوں آج کے اس بابرکت پروگرام کی تمام انتظامیہ کا، جتنے بھی بھائی ہیں سب کا، اور بالخصوص عثمان ربانی صاحب کا۔ آپ بڑی محبت سے آپ میری طرف تشریف لائے، مجھے سعادت بخشی۔ آج کی تاریخ میں کہیں اور میرا تھا، کمٹمنٹ تھی، میں نے انہیں بتایا کہ یہ تاریخ فارغ نہیں ہے اور وہ ہیں بھی میرے بھائی، انہوں نے رکھا ہوا تھا پروگرام، تو وہ فرمانے لگے کہ جی ایک کر دے پیتی نے منو لگ رہا ہے، کہنے لگے جی وہ تو میر حمزہ صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ آ رہے ہیں نا تو پھر وہ میں ان سے درخواست کر لوں گا، معذرت کر لوں گا، وہ تاریخ جو ہے وہ شفٹ کروائی، کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا تھا، حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بزرگوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ بزرگوں کو صحت و سلامتی رکھے اور ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نابود فرمائے۔ ہماری بڑی آس ہے، ہماری بڑی امید ہے، بزرگوں سے بھی اور ان سے بھی، سب سے ہم امید رکھتے ہیں۔
یہ جو میں نے سورہ آل عمران کی جس آیت مجیدہ کی تلاوت ابھی کی ہے، قرآن مجید تو پورا ہی میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی دلیل ہے، لیکن یہاں پر وہ جو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمام نبیوں سے اللہ نے خطاب فرماتے ہوئے یہ کہا، عہد لیا جب پختہ کر کے اسے میثاق کی شکل دی ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں جب تمہیں کتاب و حکمت مل چکی ہوگی، پھر اس کے بعد ثم کا حرف عطف ہے، سارے نبی جب آ چکے ہیں پھر اس کے بعد آئے گا تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا، تم ایمان بھی لاؤ گے، مدد و نصرت بھی کرو گے۔ پھر قرار لیا، پھر کہا اقرار کافی نہیں، گواہی بھی ہوگی، پھر کہا نہیں صرف تم نہیں میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں گا، انا معکم من الشاہدین، میں آؤں گا گواہی میں تمہارے ساتھ، تمہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا ہوں گواہی میں، کیونکہ میرے ساتھ کوئی شامل ہو نہیں سکتا، میرا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، میں اس گواہی میں تمہارے ساتھ شامل ہوں گا۔ اور تم میں سے جو کوئی اس عہد سے پھر گیا چاہے نبی کیوں نہ ہو، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نہ سخت خطاب ہے ختم نبوت کی اس دلیل پر، ایمان بھی اور مدد و نصرت بھی، مرزیت کے جھوٹا ہونے کے لیے مرزا کا نام ہی کافی ہے۔ جس نے خود کو مسیح موعود بھی کہا، جس نے خود کو مہدی بھی کہا، انما المسیح عیسی ابن مریم، اللہ کہتا ہے باس محض انما کے حسر سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مسیح تو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، اس کے جھوٹا ہونے پر یہ دلیل کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علماء اہل حدیث کے سامنے حدیثوں کے حوالے کیا دینے، ایک ایک حدیث ازبر ہوتی ہے کہ مہدی جب بھی آئیں گے اولاد فاطمہ، اس سے پوچھو تو کس کا بیٹا ہے۔ اور اس وجہ سے میں اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، یہ آج کل اور آج یہ پوسٹیں لگائیں لوگوں نے کہ میں قادیانیوں کو بلا دلیل کافر مانتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرینڈ چلایا گیا سوشل میڈیا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا کام ہے نا دلائل سے، کسی کے ذہن میں کوئی چیز کو الجھ جائے تو ہم اسے سمجھائیں، دلائل دیں، قرآن اور حدیث کے حوالے دیں، لیکن ان کو کافر ماننے کے لیے کچھ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف مرزا غلام احمد، اس کو تو غلام احمد کہنا بھی غلط ہے، اس مرزا کا کردار کافی ہے، اس کا کردار، اس کے جھوٹ سامنے لے آئے، وہ کافی ہے۔ کام سارا ان کا نہیں ہے، انہوں نے نہیں نبھانا، کام ہے آپ کا۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے سے ان کا بڑا اسی طرح سے رشتہ تھا، مودت کا، شفقت فرماتے تھے مرحوم۔ وہ کوئی بات ہوئی تو پہلے علامہ اقبال کی بات ہوئی کہ جی آپ پر اعتراض ہے، میں نے کہا کہ آپ پر اعتراض ہے، آپ ممبر پر اقبال کے شعر پڑھ دیتے۔ کہنے لگے پیر صاحب چھوڑو اس بات کو، میں ایک اقبال پر لاکھوں مولوی قربان کرتا ہوں۔ یہ بات کر کے تو پھر اس کے بعد کہنے لگے جی بسم اللہ تشریف لائیے حضرت۔ یہ بات کر کے
جی حضرت اجازت. جی 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 ماشاءاللہ. یہ بات کر کے تو ڈاکٹر سرار صاحب کہنے لگے مجھے پیر صاحب میں اس وقت یہ انہوں نے کہا کہ میں اس کی دلیل دیتا ہوں. میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو یہی 53 والی جو تحریک تھی. کہتے ہیں ادھر ہم لوگ فٹ پاتھ پر کھڑے تھے تو ایم اے وہ میو جو ہسپتال ہے اس طرف سے ادھر سے جلوس آیا ختم نبوت کا. لاہور کے لوگ وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا لوریے جنہیں آپ ماجے ساجے کہتے ہیں. یہ انہوں نے ان کے الفاظ انہوں نے کہا وہ جلوس میں آگے آگے. تو میجسٹریٹ نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ جدھر ہو ادھر ہی رک جاؤ, آگے نہیں بڑھنا. نیلا گنبد کی طرف جلوس آ رہا تھا ورنہ میں گولی کا آرڈر کروں گا. تو ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے الفاظ تھے کہ پیر صاحب جنہیں آپ ماجے ساجے کہتے ہیں, جن کے منہ میں پان اور گلے میں سونے کی چین ہوتی ہے, انہوں نے اپنے گربان کے بٹن توڑ کے ایسے اپنے سینے کھول کے تو میجسٹریٹ کو لاہوری زبان میں اتنی گالی دے کر کہا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو چلا گولی. ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے. ایسے تو نہیں اقبال نے کہہ دیا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا, تو لے گیا باقی سارے ویندے رہ گئے. وہ تو ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا, مڑ کے ممتاز قادری بازی لے گیا, سارے ویندے رہ گئے. وہ نعتاں پڑھتا رہندا سی, نعتاں پڑھتا ہی انہیں کم پا دیتا. اس فتنے کو روکنے کے لیے جو دلائل کے ذریعے سے کام ہونا تھا وہ جاری رہے گا. ایک اس کا مرحلہ پارلیمنٹ میں تھا, دوسرا مرحلہ اس کا عوام میں ہے, جن ذہنوں میں شکوک و شبہات برتے ہیں ادھر دور کرنا. ایک اور تدبیر بھی ہے. یہ جو یورپ اور امریکہ میں یہ جو سٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ جی اسلام اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, ہم اس پر پوری توجہ نہیں کرتے. ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا, یورپ اور امریکہ نے انہیں کافر ڈکلیئر نہیں کیا. جس وقت ان کا کوئی شخص مرزیت میں داخل ہوتا ہے ان کے کاغذوں میں اسے مسلمان لکھا جاتا ہے. یہ بہت گھناؤنی قسم کی سازش ہو رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے آپ کے لوگ اہل سنت تھے ان میں بھی بڑی تیزی سے وہاں پر وہ کنورجن ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے حضرات جو ہیں معذرت کے ساتھ وہاں جا کر آپس میں لڑتے ہیں. سنیاں دا تے وہابیاں دا مناظرہ ہوندہ ہے, دیوبندیاں دا تے بریلویاں دا مناظرہ ہوندہ ہے. وہ کٹھے نے اور وہ ان کو فائنینشل ایڈ بہت ہے. ان کو صہیونیوں کی جو زائنسٹ ہیں ان کی بہت مدد حاصل. یہ بنیادی طور پر ان کا اتحاد جو ہے وہ صہیونیوں کے ساتھ ہے. ٹرمپ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ صہیونیت کا نمائندہ تھا. جو زائنسٹ ہیں دنیا میں فری میسنز ان کا نمائندہ تھا. یہ جو بائیڈن جو آیا ہے یہ CIA کا ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی تھی تاریخ میں پہلی مرتبہ. فری میسنز جو ہے وہ جیت گئے تھے, اس سے پہلے کبھی امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں آ رہی تھی. وہ انہوں نے پھر دوبارہ سے اس کو ہرایا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سلمان تاثیر کے بیٹے کے ساتھ کون پیش ہوا تھا؟ یہ آپ کے سرگودا کا قادیانی مرزائی جو ہے وہ جنا کیپ پہن کے سر پہ, جو ہمارے علماء رکھتے ہیں سر پہ, وہی حلیہ بنا کے وہی واسکٹ پا کے اسی طرح داڑیاں تو اسی طرح انہوں نے جڑا وہ درود پڑھنا ہے. یہ ہمارے اندر گھس گئے. یہ ہمارے ہر ادارے میں موجود ہیں, یہ کی پوسٹوں پر ہیں. اور
تقیہ جو ہے وہ اور بھی لوگ کرتے ہیں، یہ کچھ زیادہ کر رہے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. اور لوگ بھی کرتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں، یہ کچھ اور مسلک بھی کرتے ہیں، یہ کچھ زیادہ کرتے ہیں. ان کو آپ کے سامنے یہ کہنا پڑے تو یہ کہہ دیں گے کہ جی ہم تو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. آپ کو یہ گواہی دیں گے، یہ کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو جو کچھ مرضی کہنا پڑے، ان کی سازش کو سمجھ لیں. اب آخری بات، کیونکہ حمزہ صاحب جب بیٹھے ہوں، میں نے کبھی گستاخی نہیں کی کہ میں لمبی تقریر کروں، میرا ہمیشہ صحیح ہے. وہ تو میں نے مولانا امجد خان کے انتظار میں کہ وہ پہنچ جائیں تو میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، اس میں نے تھوڑی سی لمبی بات کر دی، لیکن میرا ہمیشہ یہ رہا. کبھی کوئی بزرگ بیٹھے ہوں تو میں 3-4 منٹ انہیں پتہ ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا ہوں. تو میرا تو ان کے ساتھ بڑی بڑی دور بھی ہم نے گئے ہیں، سفر بھی کیے ہیں اکٹھے، اور ہم نے خطاب اکٹھے کیے ہیں. میں کبھی گستاخی نہیں کرتا ان کی موجودگی میں. لیکن میں آخری بات ان کی اجازت سے کر کے پھر اجازت لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صہیونیت کو اور دیگر اسلام دشمنوں کو، میں کسی ایک اب مذہب کو فوکس کر کے نام نہیں لے رہا، صہیونیت کو اور دیگر اسلام دشمنوں کو، ان کو آپ کے عقیدہ توحید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنہ مرضی رکھو. میرے اگر میں وسیلے کا قائل ہوں اور میرے ہم مسلک لوگ جو ہیں وہ اگر شرک میں مبتلا ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ناراضگی والی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ تو کوئی رولا نہیں، انہوں نے کہنا کرو قبروں نو سجدے، جتنے 2 کر دو تو 4 اور کر. اج قبراں بھی اور بنا دینا، قبر جے کچی ہے اسی اتنے مزار بنوا دینے ہیں، آؤ کرو. آپ کو وہ کہیں گے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کو آپ کے عقیدہ توحید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سب کے سب عقیدہ رسالت رکھتے ہیں، ہم سب کے سب قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہیں گے بسم اللہ رکھو، جو کچھ ہوئے گا ویکھی جائے گی، قیامت والے دیہڑے ویکھی جائے گی. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کے دشمنوں کو حضرت اقبال نے کہہ دیا تھا، میں ڈردا ہوں کدھر اے نہ ہوئے باہر نکلا تو سارے مولوی صاحبان منو پھڑیا ہوئے تم کی تھی گل. حضرت اقبال نے اسی لیے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. انہوں نے کوئی فرق نہیں پہنتا، حج کرو، عمرے کرو، ٹریول ایجنسیاں بناؤ، ایک ٹکٹ چ 2 مزے، نالے حج کیتا تے نالے روپیے بھی کمائے. انہوں نے کوئی فرق نہیں پہنتا. انہوں نے کہا نا اور کرو، اور سہولتیں دیتے ہیں تمہیں، روزے رکھو، افطار پارٹیاں تہاڈیاں وہ کرن گے، بسم اللہ کہن گے آؤ. بلکہ جے کوئی ایڈ بھی بننی ہے، کوئی چیریٹی بھی کرنی، کوئی لوکاں چ راشن بھی بننا ہے تو وہ پہنچا دیں گے اپنی NGOز کے ذریعے، کہن گے لو لوکاں جی ونڈو روزے چ. انہوں نے فرق پہننا. نماز 5 دی بجائے 9 پڑھو نمازاں، تسی چاشت بھی پڑھو، شراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، ساریاں پڑھو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے. اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا جو لکھی، اس میں ابلیس نے اپنے مشیروں کو کہا کہ سارے علاج چھڑ دیو، مسلمان نو تباہ کرنے تے دن لینج کرو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. میں دے چ رکھو، تسبیح پھیری رکھ خانقاہ تے بہ کے، وہ کم نہ کریں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ادھر نہ جاؤں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے حج عمرے، آپ کی جتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے اس سے زیادہ چیریٹی ان کی NGOز کرتی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی ٹکر ہے تو آپ کے نظام کے ساتھ ہے. اسے پتہ ہے کہ اب یہ عقائد جو ہیں یہ ایک حقیقت ہیں، دنیا میں ایک حقیقت بن چکے ہیں.
وہ کہے گا رکھو، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن ان عقائد کی بنیاد پر جو نظام تشکیل پاتا ہے، جو ہم اسکول کے بچوں کو اسلامیات کی کتاب میں پڑھاتے ہیں کہ اسلام نظام حیات ہے، جو ایک نظام تشکیل پاتا ہے، جو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، سے یوں نہیں کہتا او نہیں میں ہون دیتا۔ تم یہ کہو کہ فحاشی ختم ہوگی، نو، تم جتنا کہو کہ فحاشی ختم ہوگی، تمہارا ٹی وی اتنا زیادہ فحاشی پھیلائے گا، اتنی زیادہ بے حیائی پھیلائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اسی سٹیج سے نعرے لگاتے رہے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں۔ کہاں ہے کلمہ طیبہ؟ آپ کے بازار میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے، آپ کے تھانے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے، آپ کی کچہری میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے، آپ کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لکھا ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کے ملک میں اللہ اور اس کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا نظام 75 سال سے چل رہا ہے، اور ہم سارے کے سارے آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملک میں انتخابی نظام، جس کی جاوید قصوری صاحب بات کر رہے تھے کہ اس میں سپورٹ کریں، جو ہیں علماء کو سپورٹ کریں، اس انتخابی نظام میں علماء کو سپورٹ کریں جہاں پر ایک فاسق، فاجر، جوئے کا اڈا چلانے والا اور ایک شیخ الحدیث، دونوں کا ووٹ برابر ہے جبکہ ان کا مشورہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثریت فاسق ہوتی ہے، جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جب وہ برابر نہیں ہے تو ان کا ووٹ کہاں سے برابر ہو گیا ہے؟ انگریز کا بنایا ہوا جمہوریت کا نظام لا کر انتخابی تو وہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، اور پھر اس انتخابی نظام میں اس طرح کے حالات پیدا کر کے ان روشن پیشانی والے علماء کو اس میں دھکیلتے ہیں تاکہ ان کو مزید رسوا کیا جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کا مزید مذاق بنوایا جائے۔ پتہ ہے جب اکثریت فاسق ہے تو پھر وہ فاسقوں کو ووٹ دے گی۔ کلمہ طیبہ کا نظام یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل جنگ۔ کلمہ طیبہ کا نظام آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھروں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے، معذرت کے ساتھ 90% پاکستانیوں کے گھروں میں کلمہ طیبہ کا نظام نہیں ہے۔ پورا خاندان اکٹھا بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے۔ یہ آپ جس ہال میں یہ پروگرام کروا رہے ہیں اس کی انتظامیہ سے پوچھیں کہ کیا یہاں پر مخلوط شادی کے پروگرام نہیں ہوتے؟ آپ کے معاشرے میں کلمہ طیبہ کا نظام نہیں ہے؟ آپ کے دکاندار پہ، دکان کے اندر کلمہ طیبہ نہیں ہے، آپ کا ریڑی والا جو فروٹ بیچ رہا ہے اس کی ریڑی پر کلمہ طیبہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کرپشن کر کے آپ کو غلط فروٹ دیتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے معاشرتی زوال جب صرف عمرہ نہیں بلکہ غربا بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم اخلاقی طور پر ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، ہمیں اس طرف اب توجہ کرنی۔ قادیانیت کے، مرزیت کے فتنے کا رد کرتے کرتے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم نے، ساڑھے مولوی صاحب سارے جڑے نے نا ہر فرقے دا، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، پاویں اہل حدیث ہوئے، وہ کدے دعا کراندے انہوں تک نال مقتدی بھی آندے نے جی دعا کرایا کرو، اور کمیٹیاں والے جڑے ساڑھے بزرگ نے بھی آندے نے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے کہندے نے جی یا آمین۔ میں انہوں نے آندہ تو اے دعا کریا کرو کہ یا اللہ جوندے جی کلمہ نصیب ہو جائے سا، مردیاں تے پتہ نہیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اے ٹردیاں پھردیاں جوندے جی نصیب ہوئے
تاکہ گھر چ کلمہ آوے، دکان چ کلمہ آوے، بازار چ کلمہ آوے۔ امیر حمزہ صاحب اب ہمیں یہ جد و جہد کرنی ہے، سب نے آپس میں مل کر کرنی ہے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ سے مایوس کبھی بھی نہیں ہوا، اگر ہم کلمہ طیبہ کی جد و جہد کریں گے نا، کلمہ طیبہ ہی سر بلند ہے، اور ہم نے ہی اس کی سر بلندی کو، ہم پست ہو گئے ہیں، ہم نے اس کی سر بلندی تک پہنچنا ہے، تو ہم خود ہی اللہ ہمیں ہماری عزت میں اضافہ کرے گا اگر ہم ساری زندگی کلمے کے مشن پر چلے، فرقہ واریت سے بلند ہو کر۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا حشر کے دن، تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ مالک ساڑھے کولو ہور کچھ ہویا یا نہیں ہویا، جنہیں جوگے غیساں تیرے کلمے دے نعرے مار دے رہے، اور جو کوئی طاقت، جو باطل تیرے کلمے کے خلاف تھا، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو تجھ سے اور تیرے رسول سے جنگ کرتے ہیں، بلکہ ہم ان میں سے ہیں جو سود خوروں سے جنگ رکھتے ہیں، جو منشیات فروشوں سے جنگ رکھتے ہیں، جو جوے کے اڈے چلانے والوں سے جنگ رکھتے ہیں، جو بے حیائی پھیلانے والوں سے جنگ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے توفیق دے گا اپنی بارگاہ سے خاص، کہ ہم سب مل کر کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر سکیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔